یہ ان دنوں کی بات ہے جب میری پہلی ملاقات سنی سے تھانے میں ہوئی۔ وہ عادی مجرم نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اس کی کہانی دلچسپ اور عبرت سے خالی نہیں ہے۔ زندگی کی کتاب میں وہ ہیرو رہا ہوگا، لیکن جب میں اس سے ملا تب وہ ذہنی طور پر اپنی شکست قبول کر چکا تھا۔ اس علاقے کا تھانے دار میرا واقف تھا۔ چند برس قبل میں نے ایک دو بار صحافتی تعلقات استعمال کرتے ہوئے اسے ایک دو محکمانہ انکوائریوں سے بچایا تھا، جس کے بعد وہ مجھ پر خاصاً مہربان تھا۔ کرائم رپورٹنگ کے دوران اس کا تھانہ میرے لیے گھر کی مرغی کی حیثیت رکھتا تھا، کیونکہ اہم خبریں وہ سب سے پہلے مجھ تک پہنچا دیتا تھا۔ اتفاق سے سنی کا کیس اسی کی تھانے کی حدود میں تھا، اس لیے اسے گرفتار کرتے ہی تھانے دار نے مجھے فون کر دیا۔ اس وقت میں تھوڑا مصروف تھا، لیکن اس نے اصرار کیا کہ ابھی تھانے پہنچ جاؤ۔ اس کا کہنا تھا کہ اس ملزم کی کہانی میں کافی اسکوپ ہے، لہٰذا اس سے پہلے کسی اور رپورٹر تک خبر پہنچے تو تم چلے آؤ۔ اسکوپ صحافتی زبان میں دھماکہ خیز خبر کو کہتے ہیں۔ چونکہ یہ گرفتاری مغرب کے بعد ہوئی تھی، اس لیے اس نے مجھے یہ لالچ بھی دیا کہ دیگر رپورٹرز تک زیادہ سے زیادہ گرفتاری کی پریس ریلیز پہنچے گی، لیکن وہ میری سنی سے ملاقات کا اہتمام کروا دے گا۔ اس کا دوسرا مطلب یہ تھا کہ صبح کے اخبار میں تفصیلی رپورٹ صرف میری ہی ہو، لہٰذا میں فوراً متعلقہ تھانے پہنچ گیا۔ تھانے دار نے مجھے مختصر سی بریفنگ دی اور پھر سنی سے ملوا دیا۔ وہ سلاخوں کے پیچھے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ ابھی تک اس کی گرفتاری ظاہر نہیں کی گئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے خود تھانے آ کر اپنے جرم کا اعتراف کیا تھا اور تھانے دار نے فوراً ہی تصدیق بھی کر لی تھی۔ اب وہ اس کیس کو انتہائی مضبوط اور سنسنی خیز بنانا چاہتا تھا تاکہ محکمے میں اعلیٰ افسران کے سامنے اس کا نام ایک بہادر اور قابل تھانے دار کے طور پر لیا جائے۔ مجھے بلانے کی وجہ یہی تھی کہ میں کوئی ایسی دھماکے دار خبر بنا لوں جس میں اس کی بہادری اور قابلیت کی بھی تعریف کی جائے۔ اگلے دن وہ اسی خبر کو مد نظر رکھتے ہوئے میڈیا کو تفصیلات بتا دیتا۔ بہرحال میں نے سنی کو تھانے دار کے کمرے میں بلانے کے بجائے خود اس سے سلاخوں کے پیچھے ہی ملنے کا فیصلہ کیا۔ یہاں یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ تھانے میں قیدیوں کو زیادہ عرصہ رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی، اس لیے وہاں جیل کی طرح زیادہ قید خانے نہیں ہوتے۔ عارضی طور پر ملزموں کو رکھنے کے لیے ایک یا دو کمرے مخصوص ہوتے ہیں، جنہیں سلاخیں لگا کر جیل کی شکل دے دی جاتی ہے۔ اتفاق سے اس رات تھانے میں ملزم کی حیثیت سے صرف سنی ہی موجود تھا۔ میں نے دروازہ کھلوایا اور اس کے برابر جا بیٹھا۔ اتنا تو اسے بھی علم ہو چکا تھا کہ میری اس سے ملاقات تھانے دار کی رضامندی سے ہو رہی ہے۔ ابتدا میں وہ اکھڑا اکھڑا سا رہا۔ میرے سوال کے جواب میں اس نے کہا کہ وہ پولیس کو تمام تفصیلات بتا چکا ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس بتانے کو کچھ نہیں ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں نے صحافتی ہنر کو استعمال کرتے ہوئے اور گفتگو کے ہیر پھیر کی بدولت اس کا بھروسہ جیت لیا اور اس نے تفصیلات بتانا شروع کر دی۔ سنی کا تعلق پڑھے لکھے گھرانے سے تھا۔ شہر کے پوش علاقے میں ان کی کوٹھی تھی، جبکہ گاؤں میں بھی کچھ زرعی زمین تھی۔ اس کے والد ایک فیکٹری کے مالک تھے۔ یہ ہنستا مسکراتا خوشحال گھرانہ 4 نفوس پر مشتمل تھا، جن میں سنی کی بہن اور والدین شامل تھے۔
تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ اپنے والد کے ساتھ فیکٹری کے انتظامی معاملات دیکھنے لگا، چونکہ اسے عملی زندگی میں آئے زیادہ عرصہ نہ ہوا تھا، اس لیے اس کے ذمے فیکٹری کے انتظامات، سامان کی ترسیل اور ایسے ہی دیگر معاملات تھے۔ اس کے علاوہ وہ حساب کتاب میں بھی اپنے والد کی مدد کرتا تھا۔ دوسری جانب اس کے والد کاروباری معاملات اور تاجروں سے معاہدوں پر توجہ مرکوز رکھتے تھے۔ کام تقسیم ہونے کی وجہ سے فیکٹری پہلے سے کہیں زیادہ منافع دے رہی تھی اور ان کا کاروبار وسعت اختیار کرتا چلا جا رہا تھا۔ فیکٹری میں پیکنگ کے شعبے میں کام کرنے والی ایک لڑکی سے سنی کو محبت ہو گئی۔ آہستہ آہستہ یہ محبت رنگ لانے لگی۔ والد کی موجودگی میں وہ بہت بڑا فیصلہ کرنے کے قابل تو نہ تھا، لیکن اس نے پیکنگ کے شعبے کی انچارج کو ملازمت سے نکال دیا اور اپنی محبوبہ فرح کو اس شعبے کا انچارج بنا دیا۔ یہ اتنا بڑا فیصلہ نہیں تھا کہ اس کے والد کو کوئی شک ہوتا۔ اس کے برعکس جب انہیں اس فیصلے کا علم ہوا تو انہوں نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا کہ ان کا برخودار بیٹا کاروبار میں دلچسپی لے رہا ہے۔ دوسری جانب فرح بھی سنی کی دلچسپی بھانپ چکی تھی۔ اس نے اسے حوصلہ افزا جواب دیا اور پھر یہ سلسلہ چل نکلا۔ تحفوں سے لے کر ہوٹلنگ تک فرح پر محبتیں جاری تھیں۔ سنی کے گھر والوں پر یہ کہانی اس دن کھلی جب اس نے اپنے والد کو حقیقت سے آگاہ کرتے ہوئے فرح سے شادی پر اصرار کیا۔ یہ خبر پورے گھرانے کے لیے کسی دھماکے سے کم نہ تھی۔ فیکٹری کے مالک کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ وہ اپنی ہی فیکٹری کی معمولی سی ملازمہ کو اپنے گھر کی بہو بنا لے۔ گھر والوں نے نہ صرف سنی کی یہ بات ماننے سے انکار کیا بلکہ اچھی خاصی ڈانٹ ڈپٹ بھی کی۔ دوسری جانب سنی کسی بھی صورت اپنی محبت سے دستبردار ہونے کو تیار نہ تھا۔ جلدی پر تیل فرح کے اس جملے نے ڈال دیا کہ لوگ تو اپنی محبت کے لیے جان تک دے دیتے ہیں، تم کیسے مرد ہو جو ابھی سے پیچھے ہٹ رہے ہو۔ فرح کو فیکٹری سے نکال دیا گیا تھا اور اب وہ زخمی ناگن بن چکی تھی۔ وہ کسی بھی صورت سنی اور اس کی دولت سے دستبردار ہونے کو تیار نہ تھی۔ سنی کی آنکھوں پر محبت کی پٹی بندھ چکی تھی اور اسے فرح کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے گھر کا ماحول کافی کشیدہ ہو چکا تھا۔ فرح فیکٹری سے تو نکل گئی لیکن سنی کے دل و دماغ سے اس کا نکلنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو چکا تھا۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ اپنے عاشق کو جذباتی بلیک میل بھی کر رہی تھی۔ ایک رات سنی گھر آیا تو کافی بہکا ہوا تھا۔ اس کے ذہن میں فرح کے تانے گونج رہے تھے۔ اسی رات اس نے اپنے ماں باپ اور معصوم بہن کو قتل کر دیا۔ گلی محلوں میں پتہ بھی ہلے تو پورے محلے کو خبر ہو جاتی ہے، لیکن پوش علاقوں میں کسی کا ہونا نہ ہونا ایک برابر ہوتا ہے، اس لیے گھر والوں کی غیر موجودگی اس کے لیے زیادہ مسائل کا باعث نہ بنی۔ چند ایک جاننے والوں نے اس سے پوچھا بھی تو اس نے یہ کہہ کر مطمئن کر دیا کہ گھر والے لندن گئے ہوئے ہیں۔ کچھ ہی دن بعد فرح اور سنی نے کورٹ میرج کر لی اور فرح اس کوٹھے کی مالکن بن گئی۔ سنی نے اپنی نئی نویلی دلہن کی خواہشات پوری کرنے کے لیے کاروبار میں سے رقم نکالنا شروع کر دی۔ وہ فرح پر دولت،
پانی کی طرح بہا رہا تھا۔ فیکٹری پہلے ہی اس کے نام تھی، لہٰذا ایک دن اس نے وہ بھی کم قیمت پر بیچ دی۔ اسی ہفتے ایک صبح اس کی آنکھ کھلی تو معلوم ہوا فرح گھر سے غائب ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ گھر میں موجود رقم، پرائز بانڈ اور زیورات بھی غائب تھے۔ رقم والے دراز میں ایک کاغذ تھا جس پر فرح نے لکھا تھا کہ تم اپنے ماں باپ کو مار سکتے ہو تو کسی دن مجھے بھی مار دو گے، اس لیے میں جا رہی ہوں، مجھے تلاش مت کرنا کیونکہ اب تم مجھے کبھی نہیں ڈھونڈ پاؤ گے۔ اس روز سنی کو احساس ہوا کہ وہ اپنا سب کچھ کھو چکا ہے۔ یہ دن سنی کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ وہ غم کی حالت میں پولیس اسٹیشن گیا اور اقبالی بیان دے دیا۔ مجھ سے گفتگو کے دوران اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے کہا کہ میں اس لڑکی کے عشق میں اتنا پاگل ہو چکا تھا کہ اپنے والدین اور بہن کو بھی راستے کی رکاوٹ سمجھتے ہوئے قتل کر بیٹھا۔ اس نے جس کمرے میں انہیں دفن کیا تھا وہ وہی کمرہ تھا جہاں وہ فرح کے ساتھ رات گزارا کرتا تھا۔ اس کے بیڈ کے بالکل نیچے قالین ہٹا کر زمین کھودی گئی تو تینوں لاشوں کے ڈھانچے برآمد ہو گئے۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں اسے نفسیاتی مریض سمجھتے ہوئے اس پر ترس کھاؤں یا اسے انتہائی سنگ دل قاتل کہوں۔ اخبارات میں اس خبر کو صرف اتنا ہی بتایا گیا کہ ایک شخص نے محبت کی شادی کے لیے اپنے والدین کو قتل کر دیا، لیکن یہ کہیں نہیں بتایا گیا کہ اس نے خود ہی تھانے آ کر اقبالی بیان دیا تھا اور اس کی محبوب بیوی ہی اسے لوٹ کر چلی گئی تھی۔ عدالتی کارروائی میں جو بیان پیش کیا گیا اس کے مطابق تھانے دار نے شک کی بنیاد پر انتہائی محنت کے بعد اس قتل اور مجرم کا سراغ لگایا تھا۔ فرح نے درست کہا تھا کہ اسے تلاش کرنا ممکن نہیں۔ اس کا آج تک کچھ پتہ نہ چل سکا، جبکہ سنی کو عمر قید ہوئی۔ اس کیس کی تفتیش کرنے والے تھانے دار کو آج بھی یہ شک ہے کہ سنی نے فرح کو کسی آشنا کے ساتھ دیکھ کر قتل کر دیا تھا، اسی لیے اس نے اپنی بیوی کو تلاش کرنے کے بجائے گرفتاری دے دی تھی۔ تھانے دار کا یہ شک بھی کہیں ثابت نہ ہو سکا اور سنی بھی اپنی زبان سی چکا ہے، اس لیے اس کیس سے جڑے کسی بھی شخص کو یہ علم نہیں کہ فرح آج کل کہاں ہے، کسی نئے محبوب کے ساتھ یا بیرون ملک یا پھر کسی گمنام قبر میں۔